قرآن کریم میں قدیم مصر کے بارے میں دی گئی معلومات بہت سی تاریخی حقائق کا انکشاف کرتی ہیں۔ یہ معلومات آج تک ہم سے پوشیدہ رہیں، مگر ان کی اصل حقیقت جب غیر مسلموں کے سامنے آئی تو ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حکمت کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ قدیم مصر کے پوشیدہ رازوں میں سے نمبر 1 پہ ہے حامان۔ حامان ایک ایسا کردار ہے جس کا نام قرآن کریم میں فرعون کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 6 مقامات پر حامان کا ذکر فرعون کے نزدیک ترین لوگوں میں کیا گیا ہے۔ بہت حیران کن بات یہ ہے کہ حامان کا نام تورات کے ان حصوں میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہیں بھی موجود نہیں تھا، جبکہ عہد نامہ قدیم کے آخری ابواب میں حامان کا ذکر بائبل کے بیبلونین بادشاہ کے مددگار کے طور پر آتا ہے، جس نے حضرت موسیٰ کے تقریباً 1100 سال بعد بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے۔ کچھ غیر مسلم جو یہ بات کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل سے نقل کر کے قرآن کریم لکھا تھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں میں درج کچھ موضوعات قرآن کریم میں غلط طور پر منتقل کر دیے تھے۔ نعوذ باللہ۔ ان دعووں کی نامقبولیت اور بیہودگی کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب قدیم مصری علاقائی تحریر ہائیروگلافک الفابیٹ کو انسان 200 سال پہلے پڑھنے کے قابل ہوا اور اسی میں حامان نامی شخص کا ذکر دریافت ہوا۔ اس دریافت سے پہلے قدیم مصری تحریروں اور کتابوں کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مصر کی یہ زبان صرف ایک علامتی زبان تھی جو کئی زمانوں تک زندہ رہی، مگر دوسری اور تیسری صدی میں عیسائیت اور دیگر ثقافتی اثرات کے باعث مصر نے اپنے پرانے عقائد کے ساتھ ساتھ ان تحریروں کو بھی ضائع کر دیا۔ تب یہ زبان بھی بھلا دی گئی اور کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ رہا جو اسے سمجھ سکتا ہو۔ یہ صورتحال تقریباً 200 سال تک قائم رہی اور کوئی بھی اس زبان کو سمجھنے کے قابل نہ ہو سکا، مگر آخرکار 1799 میں اس کے راز سے پردہ اٹھا لیا گیا اور 1996 قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیبلٹ جسے روزیٹا اسٹون کہا جاتا ہے اس کی دریافت ہوئی۔ اس پر ایک ہی وقت میں 3 قسم کی تحریریں موجود تھیں۔ نمبر 1 یہی قدیم مصری ہائیروگلافک زبان جو کہ علامتی یا تصویری ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے قدیم مصری سادائی علاقائی تحریری زبان، اور نمبر 3 پہ گریک، اسے یونانی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹیبلٹ پر موجود یونانی تحریر کی مدد سے انسان اس قدیم مصری زبان کو پڑھنے کے قابل ہو گیا، اور اس ٹیبلٹ پر موجود تحریر کا ترجمہ ایک فرانسیسی جس کا نام جین فرینکوائس چمپولین تھا اس نے مکمل کیا۔ لہٰذا کئی صدیوں پہلے بھولی بھٹکی زبان اور زبان میں موجود لکھے گئے واقعات دنیا کے سامنے آئے اور مصری تہذیب اور ان کی سماجی زندگی کے متعلق معلومات کا خزانہ جمع ہو گیا۔ اس زبان کو سمجھ لینے کے بعد معلومات کا ایک اہم حصہ دستیاب ہوا اور پتہ چلا کہ حامان کا نام واقعی قدیم مصری تحریروں میں درج تھا۔ یہ نام ویانا کے ہوف میوزیم میں موجود ایک یادگار سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ قدیم تحریروں پر موجود ایک ڈکشنری جس کا نام پیپل ان دا نیو کنگڈم ہے میں حامان کا ذکر پتھر کے کانوں کے مزدوروں کے سربراہ کے طور پر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس طرح یہ حقیقت سامنے آئی کہ قرآن کریم کے مخالفین کے غلط بیانوں کے برعکس حامان وہ شخص تھا جو مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا، اور وہ فرعون کا معاون تھا اور فرعون کے لیے تعمیراتی کام کرتا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، جس میں فرعون حامان کو ایک مینار تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی خدا ہو۔ اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکواؤ اور پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ حامان کا نام نہ صرف قدیم مصری تحریروں میں پایا جاتا ہے بلکہ قرآن کریم کے مخالفین کے جعلی دعووں کو بھی غلط ثابت کرتا ہے، اور ایک بار پھر سے یہ ثبوت مہیا کرتا ہے قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور ایک معجزانہ انداز میں قرآن کریم تاریخی معلومات مہیا کرتا ہے
جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واضح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اور نمبر 2 پہ آتے ہیں مصری حکمرانوں کے خطابات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی زمین پر رہنے والے واحد پیغمبر نہیں تھے، بلکہ کئی اور بھی نبی مصر میں رہے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے کافی پہلے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہوئے چند باتوں کا موازنہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے مصری حکمرانوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید ملک یعنی بادشاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے سامنے لاؤ، میں اسے اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا، آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے برعکس قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمران کے لیے ملک کے بجائے فرعون کا لقب استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس جو تاریخی ریکارڈ موجود ہے، اس سے ان حکمرانوں کے لیے استعمال ہونے والے مختلف القابات اور خطابات کے مختلف ہونے کی وجوہات پتہ چلتی ہیں، کیونکہ لفظ فرعون در حقیقت مصر میں شاہی خاندان کا لقب تھا، جبکہ اس سے پہلے کے حکمران یہ خطاب استعمال نہیں کرتے تھے۔ حکمرانوں کے لیے لفظ فرعون کا استعمال مصری تاریخ کی نبی سلطنت کے دور سے پہلے شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ 18ویں شہنشاہ یعنی 1539 تا 1693 قبل مسیح سے شروع ہوا، اور 20ویں شہنشاہ یعنی 945 یا 730 قبل مسیح تک لفظ فرعون تعظیم کے خطاب اور لقب کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ لہٰذا قرآن کریم کی معجزاتی حیثیت ایک بار پھر یہاں نمایاں ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآنی بادشاہت کے دور میں تھے، لہٰذا اس دور کے مصری حکمرانوں کے لیے لفظ فرعون کے بجائے لفظ ملک کا استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نئی بادشاہت کے دور میں تھے، لہٰذا اس وقت کے مصری حکمرانوں کو فرعون کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فرق کو جاننے کے لیے انسان کو مصر کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، مگر قدیم مصر کی تاریخ 4 صدی عیسوی تک بھلائی جا چکی تھی، لہٰذا 19ویں صدی عیسوی میں اس کی دوبارہ دریافت ہوئی، جبکہ اس سے پہلے اس تحریر کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت مصری تاریخ کے بارے میں کوئی گہرا علم دستیاب نہیں تھا۔ یہ حقیقت قرآن کریم کے لاتعداد ثبوتوں اور معجزات میں سے ایک اور ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ہی کلام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلومات سے بھرپور ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس انفارمیشن کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور YouTube چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پاس موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی وکی۔ میری آپ سے اگلی ملاقات ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں ہوگی۔ تھینکس فار دا واچنگ دس ویڈیو۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔